ایک روایت بیان کی گئی ہے میدان قیامت ہوگا، عمل تولے جا رہے ہوں گے، ایک گناہگار کو فرشتے لے کر کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جب فرشتے لے کر کے جہنم کی طرف جائیں گے نا تو کچھ فرشتے انہیں دیکھ کے روئیں گے۔ جب اس گناہگار کو دیکھ کے فرشتے روئیں گے نا تو وہ رک کے کہے گا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا تو جہنم میں جا رہا ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ کہا گناہ میں نے کیے، سزا میری ہے، تم کیوں روئے؟ کہا بات تیری نہیں ہے، بات یہ رلا رہی ہے کس کی امت میں پیدا ہو کے کہاں جا رہا ہے؟ تو حضور کی امت میں ہو کے بھی جنت میں نہ جا سکا۔ کہ اس خیال نے رلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں نوجوانوں، اپنے چہروں پہ داڑیاں سجا لو۔ اگر موت آ گئی قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو کیا تحفہ جا کر کے دو گے؟ کس منہ سے سرکار کا سامنا ہوگا جب چہروں سے کفن ہٹائے جائیں گے، چہروں پہ داڑیاں رکھی ہوں گی، تب کس منہ سے مصطفیٰ کا سامنا کرو گے؟ اتنا تو کر لو خدا کے واسطے، اپنے چہروں پہ داڑیاں سجا لو کہ اگر فرشتے کفن ہٹائے اور چہرے کے بعد دیکھ کر کے تم سے یہ کہے ما ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا جو یہ شخص کھڑا ہے؟ میرا نبی دیکھ کے کہتے فرشتوں دیکھ کے نہیں ہو، سینے پہ سنت کے بال رکھ کے لایا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ جب زندہ تھا تب بھی میرا کہلاتا تھا، قبر میں آ گیا ہے تب بھی میرا ہو کے آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، داڑھی رکھ لو، یہ چند بال ہیں، زیادہ بھاری نہیں ہے۔ کتنا وزن لگتا ہوگا؟ میں آدھا کلو بولو نہیں نا، تھوڑا ہی ہے نا، ہلکا ہے نا، تو رکھ لو۔ اور ان بالوں کی برکت جانتے ہو؟ فرمایا گیا دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں نا تو اپنی داڑھی کو یوں پکڑو اور کہو مالک کی سنت کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے۔ فرمایا گیا جب داڑھی کے واسطے دیے جاتے ہیں ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ مقبولیت کی ضمانت عرشوں سے نازل فرما دیا کرتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے، مگر ہے نہیں ہمارے چہروں پہ۔ میں حضرت کبھی کبھی بڑا احساس کرتا ہوں، بریلی شریف میں جب میں پڑھتا تھا تو میں مفتی اعظم مسجد میں نماز بھی پڑھاتا تھا، تو ایک جوان سے میں نے کہا یار داڑھی رکھ لے، ادھیڑ عمر تھی، جوان بھی نہیں تھا اور بوڑھا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا بھیا اب تو داڑھی رکھ لو، اس نے کہا بھی وقت پڑا ہے۔ تو چونکہ مفتی اعظم مسجد جو نالے والی مسجد مشہور ہے تو زیادہ جنازے نہ دو چار مسجدوں کے اسی محلے میں آتے تھے، مجھے پڑھانے پڑتے تھے۔ ایک دن جب میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گیا نا، سنے ذرا، اور میں نے جب نماز کے بعد چہرہ دیکھا نا تو میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے جس سے کہا تھا نا داڑھی رکھ لے اور اس نے کہا تھا ابھی بہت وقت ہے، اسی کا جنازہ میں نے پڑھایا تھا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ابھی وقت ہے تو دھوکے میں نہ رہیے گا۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ بھائی سجا لو چہرے پہ داڑیاں، سجا لو۔ آج جو بات کہتے تھے نا ابھی رشتہ نہیں ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، داڑھی والوں کو کوئی بیٹی نہیں دیتا ہے، میں کہتا ہوں اگر نہ دے بیٹی نا تو چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ اگر کوئی یہ کہ تیری داڑھی ہے بیٹی نہیں دی جائے گی، میں نے آج تک کی بات نہیں کہی، آج بتا رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ میرے سگے چچا تھے، سگے چچا، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، میرے والد اللہ کا شکر ہے حافظ قاری عالم فاضل مفتی اعظم ان کے مرید بھی اور خلیفہ بھی، اللہ کا شکر ہے۔ میرے چچا کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن ان کی داڑھی تھی۔ دو چار جگہ رشتوں کی بات ہوئی نا تو لوگوں نے کہا کہ بہت پرانے دور کی بات ہوگی، تقریباً آج سے نا 36 37 38 سال پرانی بات ہے، 38 سال پہلے رشتہ ان کا نا، سب نے یہ کہہ کے نا کئی جگہ پہ بات ہوئی، کہا داڑھی لڑکے سے کہہ دو منڈا دے ہم رشتہ کر لیں گے۔ میرے چاچا نے کہا کہ داڑھی نہیں منڈائی جائے گی چاہے شادی نہ ہو۔ انہوں نے داڑھی نہیں منڈائی۔ اتفاق دیکھیں کہ جس دن ان کا رشتہ کسی جگہ پہ مقرر ہوا تھا لیکن داڑھی کے ساتھ ہوا تھا، اسی دن ان کو لائٹ نے پکڑا اور انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے داڑھی منڈانے سے انکار کر دیا تھا۔ آج ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ صاحب داڑھی ہوگی تو کوئی بیٹی نہیں دے گا، داڑھی ہوگی تو کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ نوجوانوں کم سے کم حضور کے لیے کچھ تو کر جاؤ، کچھ تو کر جاؤ۔ اگر کوئی داڑھی کی وجہ سے آپ کو بیٹی نہ دینا تو اس سے کہہ دو رکھ لے اپنی بیٹی اپنے پاس، ہمیں حضور کی غلامی کافی ہے،
ہمیں حضور کی غلامی کافی ہے. کتنے لوگ چاہتے ہیں میں حضور کی زیارت کروں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں سبحان اللہ. آئے آئے یا رسول اللہ. جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا, زندگی میں ایک بار تو زیارت نصیب ہو جائے. کریم تیرا کیا چاہتا ہے اگر تو ایک بار محفل میں آ جائے تو سب کی نظروں کی پیاس بجھ جائے, ہے نا. اور اگر یہاں نہ بھی آؤ, خواب میں نہ بھی آؤ, حضور بس اتنی گزارش ہے, اتنا تو کرم کرنا, اے چشم کریم آنا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. سرکار تبھی آ جانا جب جان جا رہی ہو, آقا تب آ جانا جب روح نکل رہی ہو. سرکار تب اپنی زیارت کرا دینا. چہروں کی داڑیاں رکھ لو, اپنے چہروں کو سجا لو. دیکھو ایک بات بتاؤں, حضور وظیفوں سے آسانی سے نظر نہیں آتے. وظیفے پڑھنے والوں کو آسانی سے حضور نظر نہیں آتے ہیں. بڑی آسانی سے حضور نظر ان کو آ جاتے ہیں جن کا دل حضور کے عشق میں ٹوٹا کرتا ہے. حضور کو دیکھنے کا آسان طریقہ ہے, ان کے لیے کبھی دل توڑو اپنا پھر دیکھو حضور آتے ہیں کہ نہیں آتے. وہ تو بڑے کریم ہیں, بڑے کریم ہیں. ایک بار ان کے لیے دل پہ چوٹ کھا کے تو دیکھو. آپ کہتے ہو آپ کو کوئی بیٹی نہیں دے گا, اور میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جسے نیک بھی چاہیے وہ داڑھی رکھ لے, اس لیے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اسے فقیرتی قبول کرے گی جو فاطمہ زہرا سے بھی پیار کرتی ہوگی اور زہرا کے بابا سے بھی پیار کرتی. ہاں حضرت کے پاس کتنے علاج والے آتے ہوتے. پلگرام شریف آج جس زمین پہ مفتی اعظم کا دور نظر آتا ہے, جہاں بیماروں کی لائن لگی رہتی ہے اور بیماروں سے زیادہ وہ کھڑے ہوتے ہیں جنہیں رب نے شفا دے دی. یہی ہے وہاں کی حقیقت. جسے مٹھی چٹکی بھر مٹی اٹھا کے دے دے اللہ اسے شفا دے دیتا ہے. یہ شان ہے اس کلندر کی. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ چلو تھوڑا سا ناراض تو نہیں ہے نا؟ ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ. بابو اگر دیوار سے اتر سکتے ہو تو اتر جاؤ. میں نے پہلے کہا حضور کی محفل کا ادب کرو, اتر آؤ. للا اترو, نیچے اتر جاؤ دیوار سے. اتر جا میرے بیٹے, اتر جا, ورنہ میں کہوں گا کوئی پیچھے کو دھکیل دے سے تاکہ دیوار پر نہ رہے. خیریت ہے سارے لوگ؟ ادھر دیکھو, ادھر ادھر. خیریت ہے سارے لوگ؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اچھا حضرت بیٹھے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, حضرت علاج کرتے ہیں اور اللہ شفا دیتا ہے. مگر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو آتے ہیں نا اکثر ان میں نا 90% مکار ہوتے ہیں. لیکن ہم پردہ نہیں ہٹا سکتے کسی سے. میں حضرت کہہ سکتے ہیں مکار ہے, کیونکہ جس سے کہہ دیا تیری بیوی مکاری کر رہی ہے, وہی کہے گا اچھا میری بیوی کو آپ جھوٹا بتا رہے ہو. لیکن مکاروں کو بھی اللہ سدھار دیتا ہے ایسے لوگوں کی نظروں سے. یہ بھی ایک بیماری ہے, مکاری بھی ایک بیماری ہے. بھائی خیریت ہے, اور سکون گھر سے اس لیے آرام سے بیٹھے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہوتا کیا 4 دن شادی کو نہیں ہوتے, 4 دن شادی کو نہیں ہوتے, وہ گھر میں دوڑے پڑنا شروع ہوتا ہے. وہ ہے ہی نہیں, تشریف لے گئے. عظمت بھائی آئیں گے تب وہ آئیں گے, کیونکہ عظمت بھائی نے 100 روپے دیے. آپ میری طرف دیکھو, محفوظ بھائی بھی انشاءاللہ کہیں انتقال فرما گئے, آ جائیں گے تھوڑی بہت دیر میں. آپ ہی ساؤنڈ والے میں آپ تو نہیں, آپ نہیں جا ہی نہیں سکتے ہو آپ. ہاں چل بھی نہیں پا رہے. اللہ شفا دے ہمارے محفوظ کیفی صاحب کو, کہہ دو آمین. بڑے اچھے آدمی ہیں, پیر میں چوٹ لگ گئی ہے, لیکن اگر درد بھی آیا کرے نا تو شکوے نہیں. اللہ تکلیف انہی کو دیتا ہے جنہیں قریب کرنا چاہتا ہے نا. کبھی کبھی ہمارے ممبر سے یہ بات جب کہی جاتی ہے, ہاتھ اٹھاؤ کہو بیماری نہیں لگے گی ہاتھ کو, تو میں کہتا ہوں یار منہ بند کر, بیماری بھی تو رب کی نعمت ہوتی ہے. عذاب تو ہوتی نہیں ہے نا, بیماری بھی رب کی نعمت ہوتی ہے. خالد بن ولید پوری زندگی جنگ لڑنے والا رب کا محبوب بندہ بیماری میں دنیا سے گیا. میرا نبی بخار میں. آپ دنیا دیکھیں تو بیماری بھی رب کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں, خوشبو کہاں تک ہے. میں بات داڑھی پہ کر رہا ہوں, اللہ کرے رکھ لیں گے ہم داڑھی انشاءاللہ. رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ کمیٹی والوں رکھو گے انشاءاللہ, ہے نا انشاءاللہ؟ میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ سے, نکاح کو 4 دن نہیں ہوتے نا اور دوڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اور جو دولہا ہوتا ہے وہ چکر میں آ جاتا ہے. کدھر دکھاؤں؟ حضرت کو دکھاؤ. حضرت نے دکھایا, پانی دیا, ٹھیک نہیں. پھر حضرت کے پاس پہنچے, پھر ٹھیک نہیں. کچوچا لے کے پہنچ گئے, پھر ٹھیک نہیں. اجمیر لے گئے, پھر ٹھیک نہیں. کلیر لے گئے, پھر ٹھیک نہیں. کہہ رہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہی.
سن بھائی، بھوت اس کے اترتے ہیں جس پہ آئے ہوتے ہیں، جو خود میں بھوتنی ہوتی ہے اس پہ سے کچھ اترا۔ اس بھوتنی سے نجات کیسے پانا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس بھوتنی سے نجات ایسے ملے گی، داڑھی رکھنی۔ کیا کرنی ہے؟ داڑھی رکھنی ہے۔ اور یہ داڑھی رکھنے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کنوارے لوگوں سے خاص کر کے آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب لڑکی دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں نا امی کو، کیا کہتے ہو؟ امی منہ دیکھنا صحیح سے، آنکھیں ٹھیک ہو، ناک ٹھیک ہو، کان ٹھیک ہو، منہ ٹھیک ہو، ہاتھ پیر ٹھیک ہو، چلا پھرا کے دیکھنا، تھوڑی چائے بھی بنوا لینا، پکاتی پکاتی کیسے، یہ ساری چیزیں دکھواتے ہیں نا۔ امی دیکھ کے آ گئی، ابھی دیکھ کر کے 8 دن نہیں گزرے، گھر میں آئی شادی کے بعد، قیامت شروع ہو گئی۔ اب اماں کہتی ہائے میں اندر دیکھ کے تھوڑی آئی تھی، میں نے تو باہر سے دیکھا تھا، دیکھنے میں پری لگ رہی تھی، شرافت کا مرکز تھا، سب کچھ تھا، مگر اندر کا نہیں پتا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں جہاں تک ماں کی نظر نہیں پہنچتی ہے وہاں تک داڑھی کی نظر پہنچ جایا کرتی ہے۔ تم چہرے پہ داڑیاں رکھ لو، ماں ظاہر دیکھ کے آئے گی، داڑھی دل کا فیصلہ کر کے بتا دے گی۔ اگر آنے والی بیٹی آپ کی داڑھی کو دیکھ کر کے یہ کہتی محمد عربی کا نوکر ہے، یہ مجھے قبول ہے، تو سمجھ جانا اس کا ظاہر بھلے کسی بھی رنگ کا ہو لیکن اس کا باطن محمد عربی کی محبت سے روشن اور منور ہو رہا ہے۔ رکھیں گے داڑھی انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ، اور رکھو داڑھی یار، کہ حضرت داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ تانا دیں گے، تانا دیتے ہیں، ابھی سے ملا جی ہو رہے ہیں، ابھی سے حضرت ہو گیا تو یہ باتیں کرتے ہیں نا۔ سنیں ذرا، کوئی داڑھی رکھے تو تھانہ نہ دیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ کوئی کچھ بھی کہے، اور یاد رکھو کبھی کبھی جو ہے نا یہ تانے بھی بندے کو ولی بنا دیتے، یہ تانے بھی بندے کو ولی بنا دیتے ہیں، ولی بنا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ ہوئے، نام ذہن سے نکل رہا ہے، اللہ نے نا ان کو وہ طاقت بخشی تھی کہ وہ اگر چاہتے تھے تو شیر پہ بیٹھ کر کے اس کی سواری کری تھے۔ یہ طاقت اللہ نے ان کو بخشی۔ تو کسی نے ان کا چرچا سنا بہت زیادہ، ملاقات کے لیے آ گیا، حضرت سے ملنا بھی بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ جب گھر گیا نا تو بیوی نے کہا کون ہے؟ کہا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ کیا کام ہے؟ کہ ملنا ہے مجھے ان سے۔ تو بیوی کے جملے تھے کیا تو بھی اسی کی طرح ٹھلوا ہے؟ جیسا وہ ہے ایسے ہی تو ہے۔ اب جیسی یہ بات اس نے سنی نا یہ ٹینشن میں آ گیا، اتنے بڑے مشہور بزرگ آدمی اور اپنی بیوی ان کی عزت نہیں کر رہے۔ اس نے کہا جا ہوگا کہیں جنگل میں دیکھ لے، جا کر کے پڑا ہوگا کہیں۔ وہ نکل گیا، جب وہ جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو حضرت شیر پہ بیٹھ کے آ رہے تھے۔ اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا تعجب ہے حضور، آپ نے اتنا طاقتور جانور قبضے میں کر رکھا اور آپ کی بیوی آپ کے قبضے میں نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ کہ آپ کی بیوی آپ کو بڑا بدتمیز بول رہی ہے۔ تو مسکرا کے کہا رب کا شکر ہے اس کی بدتمیزی ہی نے تو مجھے یہ عہدہ دیا گیا کہ میں شیر کے اوپر سواری کر لیا کرتا ہوں۔ سمجھ گئے اس بات کا مطلب؟ اگر آپ کو کوئی تانے دے، گالیاں دے، برداشت کرو، اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنا نفس مارو۔ آج نا دنیا نفس کی دولت کی غلام ہوتی جا رہی ہے، جو نفس کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ دولت کے لیے آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اور سب کچھ دولت کے لیے کیا ہے، سب کچھ نفس کے لیے کیا، کچھ تو حضور کے لیے کر کے دکھا دو۔ کم سے کم داڑھی کے 4 بال رکھ کے دکھا دو، ہے نا؟ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، ابا مر جاتا ہے نا، بیٹا پوچھتا ہے کہ ابا مر گئے، بتاؤ بخشش کیسے ہوگی؟ کوئی طریقہ بتا دو ابا کو جنت مل جائے۔ سب سے آسان طریقہ ہے، اگر بیٹے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا، باپ کا جنازہ پڑا، باپ کے جنازے کی پائنٹی میں بیٹھ اور تھوک کر مدینے کی طرف، آقا میں اپنے بابا کے آج موت کے دن آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کے نام پر آپ کی سنت کے بال رکھ رہا ہوں، اتنی مہربانی کر دینا، میرے باپ کو بخشوانے قبر میں آ جانا۔ اتنا کہ باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے حضور کی داڑھی کا وعدہ کر لے، قسم کھا کے کہتا ہوں شاید کہ تیرے تیجے کے چنوں سے وہ فائدہ نہ پہنچے، 40ویں کی دیگوں سے وہ برکت باپ کو نہ پہنچے، جو داڑھی کی سنت اور اس مبارک بالوں کی برکت سے اللہ دے دے گا۔ جا باپ کے ثواب کے لیے چہرے پہ داڑھی سجا لے، جب تک تیرے چہرے پہ سنت مسکراتی رہے گی، تیرے باپ کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے گی۔ کر کے کیوں نہیں دیکھتے؟ کرو نا اتبار، اور کبھی ان کے لیے کر کے بھی تو دیکھو۔
وہ کہا تھا نا ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں مل پاتی ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا۔ میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں اور میں نوجوانوں ہی سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ پودے ہیں جنہیں ابھی بدلا جا سکتا ہے، جن کا رخ چینج کیا جا سکتا ہے، اگر جھکے تو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں موت کا کچھ نہیں پتا ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے اور کہیں بھی آ سکتی ہے نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رہے ہوئے، لیکن آج اس بڑی بھیڑ میں وہ لوگ نہیں ہیں۔ جتنی چاہو آنکھیں دوڑا لو، آج منو مٹی کے نیچے لیٹے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آئندہ سال ہم بھی نہ ہو اور ہم بھی گزرا ہوا کل بن جائیں۔ آج کھڑے ہو جاؤ حضور کے لیے۔ جو امت حضور کے نام پہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، اس سے دنیا کیا سبق حاصل کرے گی، یہ خود ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ حضور کے لیے تھوڑی سی محنتیں کریں، حضور کے لیے محبتوں کا یہ خزانہ، یہ تحفہ پیش کریں کہ ہم چہروں پہ حضور کی سنت سجائیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بات بتاؤں، ایک نوجوان تھا، نوجوان اس کا رشتہ ہو گیا، اس نے کہیں گفتگو سنی علماء کی اور چہرے پہ داڑھی رکھ لی۔ توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ چہروں پہ داڑھی، اس نے چہرے پہ داڑھی رکھ لی، اور جب اس نے چہرے پہ داڑھی رکھی نا، پھر بارات کے دن بھی آ گیا۔ اللہ کرے سب جوان ہوں، سب کے سر پہ سیدھے بنے اور سب کے ماں باپ اپنے بیٹوں کی خوشیاں دیکھیں، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ جب وہ دولہا بن کے بارات میں گیا نا، سسرال پہنچا تو لڑکی والوں نے دیکھ کے کہا کہ جی دولہا تو یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی دولہا یہی ہے۔ کہا جس دولہا کو ہم دیکھ کے آئے تھے اس کی داڑھی تو تھی نہیں۔ کہا ہمارے بیٹے نے داڑھی رکھ لی ہے۔ لڑکی والوں نے کہا نا، ہمیں وہی لڑکا چاہیے جو ہم دیکھ کے آئے تھے، کلین شیو۔ ہمیں بال نہیں چاہیے تھے داڑھی کے چہرے پہ۔ اگر آپ داڑھی منڈوا سکتے ہو تو منڈوا دو، ورنہ بارات لے کے چلے جاؤ۔ بڑا چیلنج تھا، پیسے والا باپ تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، اور بڑے لوگوں کو عزت بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو اس نے بیٹے کو بٹھا کے کہا اللہ بیٹے داڑھی منڈا دے۔ اس نے باپ کے چہرے کو دیکھا، ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ داڑھی منڈا دے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھ تیرے باپ کی عزت پہ آ گئی ہے، اگر داڑھی نہیں منڈایا بارات لوٹ جائے گی، دنیا میرے نام پہ تھوکے گی۔ جوان نے کہا ابا تو جب حج کر کے آیا تھا تو نے تو بتایا تھا تو حضور کے روزے پہ جا کے بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، وہ کون سا عشق تھا جس نے تجھے وہاں بے ہوش کیا تھا اور آج بیٹے سے داڑھی منڈانے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹے داڑھی رکھ لینا، بس نکاح بھر کی بات ہے، داڑھی منڈا دے، پھر نکاح ہو جائے، پھر مرضی کمالی کے لڑکی لے چلیں گے، پھر داڑھی رکھ لینا۔ اس نے کہا ابا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا سن اب باپ کہہ رہا ہے، سن اب تو میری عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اب تو میری عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ مسئلہ سارے لوگ یاد رکھیں، باپ ماں کی فرما برداری اس حد تک کی جائے گی جہاں تک شریعت کی مخالفت نہ ہوتی ہو، یہ بھی یاد رکھیے۔ جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہوگی وہاں ماں باپ کی بھی فرما برداری، بولو ماں باپ کی بھی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اس نے کہا کہ ابا تو نے تو کہا تھا تو گنبد خضرا کے آگے بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، آج داڑھی منڈانے کو کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا سن آج جو بات کہہ رہا ہوں میری عزت پہ بات آ گئی ہے، اگر آج تو نے داڑھی نہیں منڈائی تو لے میرا یہ فیصلہ ہے، اب تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو تجھے تجھے دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چننا پڑے گا، یا تو مجھے چن یا داڑھی کو چن۔ اس نے کہا کچھ وقت چاہیے، کہا لے لے تھوڑا سا وقت۔ بچے نے بہت غور کیا، جوان نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے باپ سے کہا باپ میں جا رہا ہوں۔ کہا میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جا تو رہا ہے مگر تجھے جائیداد میں حصہ نہیں دوں گا، کوئی جائیداد کا تجھے ایک ٹکڑا نہیں دیا جائے گا۔ اس نے کہا تیری مرضی ہے۔ باپ نے کہا آخری بار سوچ لے کیا کرنا چاہتا ہے۔ بیٹے نے سر کا صحرا اتارا، کچڑے کے ڈھیر میں پھینکا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا ابا تیری عزت تجھے مبارک ہو، مدینے والے کی عزت مجھے مبارک ہو۔ ابا دولت تو لے لے، مدینے والے کی سنت میں لے کے جا رہا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اللہ سلامت رکھے۔ ادھر تو جوان چلا گیا، جوان چلا گیا۔ جب جوان چلا گیا نا
تو اب تو ختم ہو گیا مسئلہ، مگر سنیں، میں نے کہا تھا کہ ان کے لیے درد اٹھاؤ، خاندان چھوٹا، جائیداد چھوٹی، امیر زیادہ تھا، نکل گیا گھر سے، مہینوں مہینوں ایک جوڑی کپڑوں میں ٹہلتا رہا، سردی کا موسم آ گیا، تو بڑے باپ کا بیٹا تھا، بھیک مانگ نہیں سکتا تھا، زکوٰۃ کی غیرت نے اجازت نہیں دی، ایک ہی کپڑے میں وقت گزرتا گیا، سردی کا موسم آیا، ایک دن بہت ٹھنڈ لگی، مسجد میں بیٹھا تھا، کیا کرتا، مسجد کی جو صف تھی نا، چٹائی کپڑے والی صف، اس میں لپٹ کے کونے میں بیٹھ گیا، ٹھنڈ بہت لگی تھی، اس بستی کے امیر کے خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں، بولو یار سبحان اللہ، حضور تشریف لے آئے، فرمایا سو میرا بیٹا مسجد میں ہے، اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، جا اسے لے کے آ، اسے اچھے کپڑے پہنا، امیر کی تو قسمت جاگ گئی، دوڑا مسجد میں آیا، آ کے دیکھا مسجد میں سناٹا ہے، کچھ نظر نہیں آیا، پھر خیال آیا حضور آئے تھے خواب میں، تو بات جھوٹ تو نہیں ہو سکتی ہے، ہو کہیں نہ کہیں کوئی تو ہے، کونے تلاش کر رہا ہے، کوئی نظر نہیں آیا، کونے میں ایک چٹائی پڑی ہے، اس کو جا کر کے اٹھایا، اس کی تہ کو کھولا، زبان نکل کے سامنے آ گیا، اس کا ہاتھ پکڑا، گھر لے کر کے آیا، عالی شان بستروں میں لٹایا، اچھے کپڑے پہنائے ہیں، پہنانے کے بعد صبح کو اعلان کر دیتا ہے، آؤ لوگوں قسمت والا شہزادہ دیکھ لو، عظمتوں والا دیکھ لو، اللہ اکبر تاریخ گواہ ہے، لوگ پر جوک جوک پر جوک آتے ہیں، کہا کس کی زیارت ہو رہی ہے، کس کو دکھایا جا رہا ہے، اس نے بغل میں کرسی ڈالی ہے، لوگ تماشائی بنے کھڑے ہیں، کہا یہ کون ہے، اس نے خود قدموں میں بیٹھ کے کہا تھا شہزادے کچھ دن میرے گھر کا مہمان بن جا، کچھ دن میرے گھر پہ رہ جا، اس نے کہا کیوں میرے قدموں میں آئے ہو، میں ایک پردیسی آدمی ہوں، اجنبی کو میرا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے، مجھے باپ نے ٹھکرا دیا ہے، خاندان جا چکا ہے، آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کر رہے ہو، اس نے کہا یار میرے کان میں بتا دے کون سی عبادت کرتا ہے جو سب سے جدا ہے، کون سا عمل کر کے آیا ہے جو سب سے نرالا ہے، اس نے کہا معمول کی نمازیں ہیں، عام طور کے سجدے ہیں، جو سب کرتے ہیں وہ میں نے کیا ہے، کہا نہیں کچھ تو کیا ہے تو نے، جو بتا نہیں رہا ہے، کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے، کہا اگر تو نے عمل نہ کیا ہوتا تو رات خواب میں حضور نہ آئے ہوتے، تجھے بیٹا نہ کہا ہوتا، جیسی اتنا سنا ہے دیوانہ تڑپ جاتا ہے کہ میرے بارے میں آقا نے بات کی ہے، ہاں تیرے بارے میں بات کی ہے، کہا کیا کہہ رہے تھے، کہا میرے بیٹے کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، آقا نے مجھے بیٹا کہا ہے، کہا ہاں کہا ہے، تڑپ گیا دیوانہ، چیخ مار کے رویا، کہتا ہائے افسوس آج تک میں آپ سے وفا نہ کر سکا، اس نے قدم پکڑے، کہا یہ تو بتا دے وہ کون سی وفا ہے جو تو نے کی ہے، اس نے کہا میں نے نبی کے نام پر داڑھی رکھی ہے، خاندان چھوڑ دیا ہے، داڑھی رکھی ہے، نکاح چھوڑ دیا ہے، داڑھی رکھی ہے، دولت ٹکرائی ہے، اس نے اتنا کہا ہے، قدموں میں غمیر آ گیا، اس نے کہا ٹھہر جا، تیری مہربانی ہے کہ تیرے صدقے میں مجھے حضور مل گئے ہیں، اس نے کہا جانے دے اب میں نہیں رکنے والا، کہا کیا چاہتا ہے، کہا میں یہ سوچ رہا ہوں ایک سنت کو اپنایا ہے تو حضور آ گئے ہیں، اگر پوری سنت اپنا لوں گا تو خدا مجھے کتنی عزتیں عطا فرما دے، اللہ اکبر، وہ لوگوں کم سے کم چہروں پہ داڑیاں سجا رکھو حضور کی سنت کے بعد، وہ کھا کسی سے تانا، لوٹ کے آ کسی کے دروازے سے آنسو لے کے، ہاں اگر کوئی یہ کہتے جا داڑھی والا بیٹی نہیں دوں گا، کچھ نہ کرنا، روتے ہوئے مدینے کی طرف منہ کر کے سو جانا، اگر آنسو پوچھنے کے لیے حضور نہ آ جائیں تو پھر آ کے میرا گریبان پکڑ لینا، ہاں وہ بڑا قریب ہے، ایسے کتنے واقعات ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب کوئی ان کے لیے رویا ہے تو پھر حضور آئے ہیں تسلی دینے کے لیے، بریلی سے آواز آتی ان کے نثار کوئی کیسے یہ رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ہم تو پوری دنیا انسانیت کو پیغام دیتے ہیں، اگر انسانیت دیکھنی ہے نا تو پیغمبر اسلام کے قدموں میں آ کے دیکھو، ان کے قدموں میں بیٹھ کے دیکھو، انسانیت کا معیار جس نے بلند کیا ہے اسی ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے سامنے میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، جب میک اپ کے نام پہ، فیشن کے نام پہ دوپٹے سروں سے اترنے لگے نا تو میرے نبی کی وہ قربانیاں یاد کر لینا جو تمہارے لیے میرے نبی نے اٹھائی ہیں، وہ لمحے مصطفیٰ کے یاد کر لینا جو میرے نبی نے تمہارے لیے قربان کیے ہیں۔ حضور کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن بیٹیوں کے لیے کتنی بڑی رحمت بن کے حضور آئے ہیں۔
میں کیا بتاؤں آپ کو، خدا کی قسم بڑا وقت چاہیے. اگر آپ مجھے صحیح وقت پہ بیٹھاتے اور کچھ وقت میرے پاس ہوتا نا تو میں آپ بتاتا کہ ہمارے نبی نے کتنا کرم کیا. بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا خدا کے واسطے اپنی عزت کا سودا مت کیجیے گا، اپنے مذہب کا سودا مت کیجیے گا، اپنے دین کا سودا مت کیجیے گا. کوئی بھی چیز اتنی مہنگی نہیں بنی ہے جو تمہاری ایمان کے برابر ہو سکے. دنیا میں کوئی زیور اتنا بڑا نہیں ہے جو تمہاری عزت سے زیادہ ہو جائے. عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی غیرت ہوتی ہے، اس کی حیا ہوتی ہے. سب سے بڑا زیور اللہ نے تمہیں حیا کی شکل میں عطا فرمایا. جس عورت کے پاس سونا زیادہ ہے وہ امیر نہیں ہے، چاندی زیادہ ہے وہ امیر نہیں ہے. امیر وہ عورت ہے جس عورت کے پاس غیرت سب سے زیادہ ہوتی ہے. کیا زیادہ ہوتی ہے؟ زور سے بولو. غیرت سب سے زیادہ ہوتی ہے. وہ محسن انسانیت کی زندگی آپ دیکھیں. کائنات میں تو بیٹیوں کو جینے کا بھی حق نہیں تھا. کوئی پیدا ہوتے ہی مار دیتا تھا، کوئی کچھ دن کے بعد مار دیتا تھا، کوئی کنویں میں دھکیلتا تھا، کوئی گلا کاٹ دیتا تھا. قربان جاؤ آمینہ کے لال پر. مکے میں جلوہ گر ہو رہا ہے. کائنات کی بیٹیوں کو خبر دی جا رہی ہے، خبردار اب آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹیاں بچانے والا آمینہ کا لال مکے میں جلوہ گر ہو گیا ہے. یہ میرے نبی نے پیغام دیا اور آج بیٹیاں سلامت ہیں. آج بیٹیاں سلامت ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی بیٹیاں ابھی کچھ دن پہلے ایک بدتمیزی کی کچھ لڑکیوں نے نقاب اتارے اور ان میں آگ لگائی اور کہا کہ یہ پردہ ہمیں مجبور کر رہا ہے، اس نے ہمیں قیدی بنا دیا ہے. میں کہتا ہوں سنو، جن پھلوں پہ چھلکے نہیں ہوتے ان پر مکھیاں بیٹھا کرتی ہیں. اور یاد رکھنا ڈالی سے ٹوٹنے کے بعد تو لیچی انگور کی قیمت گھٹ جاتی ہے. عزت اور غیرت کو چھوڑنے کے بعد عورت کی کتنی قدر رہ سکتی ہے یہ عورت اچھی طرح جان سکتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نقاب آپ کے لیے قید ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چادر آپ کے لیے قید ہے. مسئلہ ان ننگی عورتوں کا ہے جو دنیا میں اکیلی رہ گئی ہیں اور اپنی بھیڑ بڑھانا چاہتی ہیں، شریف بیٹیوں کو اپنی طرح کرنا چاہتی ہیں. کیا معاشرہ اتنا مردہ نہیں ہو گیا؟ کیا آج شادی میں اگر غریب کی بیٹی اپنے چہرے پہ چادر ڈال کے آتی ہے تو امیر زادی جس نے کپڑے پہن کے بھی ننگی ہو رکھی ہے جو وہ یہ دیکھ کے کہتی ہے دیکھا ابھی بھی پرانے چلن میں جی رہی ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے. نہیں بیٹی، یہ ان پڑھ نہیں ہے، یہ جاہل نہیں ہے، یہ وہ بیٹی ہے جس کے سر کی چادر بتا رکھی ہے کہ اس کی نظروں میں وہ عیب موجود ہے جو کربلا میں سیدہ زینب کی چادر میں نظر آ رہا ہے. آج ہم اسے جاہل کہہ دیتے ہیں، انپڑھ گوار کہہ دیتے ہیں جو بیٹی سر پہ چادر ڈالے رہتی ہے. آج قابل وہ بیٹی ہے جس کی چادر سڑک کے کندھے پہ آ گئی ہے، کندھے پہ آ گئی ہے. میں تو گارنٹی کے ساتھ میں تو کہتا ہوں چلو یہ تو صوفی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں تو گھاس کھودنے والے مزدوری کرنے والوں سے ایک بندہ اتنا بغیرت دکھا دو پوری بھیڑ میں جو یہ کہہ دے کہ میں کسی بدتمیز عورت کو اپنی بیوی بنا سکتا ہوں. بنا سکتا ہے کوئی؟ بولو. بنا سکتا ہے کوئی؟ ڈی جے کے آگے ناچنے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کی دلہن بننے والی شریف ہونی چاہیے. بولو چاہتا ہے کہ نہیں؟ بولو. تو پھر یہ ننگی کیوں ہو گئی بیٹیاں؟ کس کے لیے اتار دیے انہوں نے دوپٹے؟ کس کے لیے نکالا انہوں نے غیرت کا جنازہ؟ کہیں نہ کہیں ہم ہی تھے تکنے والے کتے. ہماری نسلیں ہی اتنی بے غیرتوں بے لگام ہو گئی تھی کہ اپنی بچیوں کے ننگے جسموں کا تماشا ہم ہی دیکھنے والے تھے. اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو پردہ دے دو. یہ جو دعاؤں میں مانگتے ہیں اللہ صلاح الدین ایوبی دے دے، اللہ محمد بن قاسم دے دے، اللہ خالد بن ولید دے دے، یہ دعاؤں سے آنے والے نہیں ہیں. دعاؤں سے آنے والے نہیں ہیں. یہ زمین پھاڑ کے آسمان چیر کے نہیں آئی ہے. گارنٹی ہے آج بھی ماں کنیز فاطمہ زہرا ہو جائے نا تو بیٹے پھر سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ماؤں کی غیرت لوٹ آئے پھر سے بیٹے خالد بن ولید پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. ہمارے خاندان میں غیرت کو باقی رکھنا ضروری ہے. اپنی نسلوں میں حیا کو لانا ضروری ہے. جوانوں سے کہوں گا داڑیاں رکھو، ٹوپیاں اوڑا کرو، ٹوپیاں اوڑا کرو. نہیں ماحول خراب ہے، ٹوپی اوڑ کے نکلیں گے لوگ پہچان لیتے ہیں. سنو، تمہیں وہی لوگ مٹانا چاہتے ہیں جو تمہاری برابری نہیں کر پا رہے. سوچو، تمہیں وہی لوگ مٹانا چاہتے ہیں جو تمہاری چیٹی کے برابر نہیں ہو پا رہے ہیں. تمہیں جو مقام محمد عربی نے دے دیا ہے نا، کوئی مائی کا لال ایڑیاں رگڑ کے بھی اس مقام کی پہلی تک نہیں پہنچ سکتا ہے. رکھو اپنے چہروں پہ داڑیاں، سروں پر ٹوپیاں رکھا کرو. ٹوپیاں
حادثے ہو رہے ہیں نا، حادثے ہو رہے ہیں روڈ، اب نا اب تو اللہ معاف کرے، مسلمان دیکھ کے گاڑی چڑھا دی جاتی ہے، مسلمان دیکھ کے گاڑی چڑھا دی جاتی ہے، مسلمان دیکھ کر کے گولی چلا دی جاتی ہے، لیکن مارو کتنے مارو گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری اس طرح کے ظلم سے اسلام مٹ جائے گا؟ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اور ہمارا تو مزاج ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم جتنا دبانا چاہو گے یہ اتنا اتر جائے گا، کاٹو کتنے کاٹو گے؟ ہم جانتے ہیں جب پرانی ٹہنیاں کٹتی ہیں تب کہیں نئی شاخوں کو نکل کے پھلنے کا موقع ملا کرتا ہے۔ ہاں ہم کٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن حضور کا دین چھوڑنے کے لیے تیار، دین چھوڑنے کے لیے تیار، سارے بولو دین چھوڑنے کے لیے تیار۔ ٹوپیاں اڑا کرو، بیٹیوں سے گزارش ہے دوپٹے رکھا کرو سروں پہ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ جو نقاب میں لپٹ کے جا رہی ہے نا، یہ بے غیرت کی بیٹی نہیں، محمد عربی کے در کی کنیز گزر کے جا رہی ہے۔ اور آپ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں چہروں پہ داڑیاں، سر پہ ٹوپی رکھو، اس لیے کہ ہاتھ سے اتنے برے ہوتے ہیں کہ شکلیں مٹا دیتے ہیں، شکلیں کیا کر دیتے؟ شکلیں مٹا دیتے ہیں۔ چہروں پہ داڑھی کے بال، سر پہ ٹوپی، اگر حادثہ شکل مٹا دے اور لوگ لاش کو لے جانے لگے لاوارث خانے کی طرف، تو تیری داڑھی کا بال، تیرے سر کی ٹوپی ہے کہ خبردار اسے لاوارث سمجھ کے کسی خانے میں نہ ڈالنا، یہ لاوارث نہیں ہے، وہ ہے جس کا خود کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ کم سے کم شکلوں کو اتنا بہتر کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ کمیٹی والوں آپ سے ایک گزارش ہو رہے ہیں، جلسہ کمیٹی والے کتنے ہاتھ اٹھائے ذرا؟ سبحان اللہ، حضرت کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہو نا، اب ہاتھ نیچے کر، اللہ کرے یہ کمیٹی آپ کی سلامت ہے۔ کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، پتہ نہیں بول کے چندہ نہ مانگا ہے نا، جو آپ کو چندہ کرنا تھا کر چکے اب آپ۔ اب آپ صرف ایک بات میری سن لیں، یہ کمیٹی صرف جلسہ کمیٹی نہیں رہنی چاہیے، یہ کمیٹی حضور کی امت کی کمیٹی بن جانی چاہیے، امت کی کمیٹی بن جانا چاہیے۔ کیا بننے کی؟ امت کی کمیٹی۔ کیا مطلب؟ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے، جیسے آپ نے یہ چندہ کیا ہے نا، جلسہ کر لیا، آپ کو پتا چل جائے آپ کی بستی میں کوئی بیوہ ہے، اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، نکاح کا انتظام نہیں ہے، تو جیسے محنت کر کے تم نے جلسہ کیا ہے نا، ایسی محنت کر کے اس غریب بچی کے ہاتھ بھی لے کر آتے ہیں۔ کرو گے یہ کام انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ آپ کو پتا چل جائے کوئی غریب ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہاسپٹل میں کہ خوراک کے لیے مر رہا ہے، تو پھر وعدہ کرو اس کے لیے بھی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کمیٹی والوں کے علاوہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اگر یہ لوگوں کی مدد کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ انہیں دینے والا بنا دے، اور جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے اللہ انہیں لینے والا بنا دے۔ یا کوئی آپشن ہے، یا تو زکوٰۃ لے یا دے، تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے ادھر۔ یا زکوٰۃ لو، سیدوں کو چھوڑ اگر نہ کر رہے اس کو اپلائی ہے نا، باقی ہم سب جو ہیں نا وہ اسی زمرے میں آتے ہیں، یا تو زکوٰۃ دو گے یا لو گے، تو کریں گے نا انشاءاللہ ایک دوسرے کی مدد۔ ہم اللہ کرے کہ کسی نہ کسی غریب کے کام آ جائیں، کسی کمزور کے کام آ جائیں، کسی بیٹی کا گھر بسانے کے ہم کام آ جائیں۔ زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، ایک ایک نیکی اکٹھا کرنا شروع کرو، ایک ایک نیکی جب ترازو پہ رکھے جائیں گے نا، تب نہ پانی پلانا بھی یاد آئے گا، راستے سے کچڑا ہٹانا بھی یاد آئے گا، کنکر ہٹانا بھی یاد آئے گا، کیونکہ وہاں سب کا اجر مل رہا ہوں، مگر یاد رکھنا وہاں دل دکھانا بھی یاد آئے گا۔ آپ سے ایک اور آخر میں گزارش کر لوں آپ سے آخر میں گزارش، مجھے معلوم ہے میں ظلم کر رہا ہوں آپ پہ اتنی رات کو جاگ کر ہے نا، ذاتی تو نہیں ہو رہی میری آپ نے بڑی محبتیں دکھائی ہیں ماشاءاللہ، 2.5-3 گھنٹے تقریر سے پہلے بٹھائے رکھا ہے، پوری طاقت تو آپ نے تقریر والی وہی نکال دی بیٹھائے بیٹھا ہے نا۔ میں پھر بھی آپ کی محبت میں بات کر رہا ہوں، آپ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، آپ ذرا کھل کے کہہ دیں نا یا رسول اللہ۔ ایک بات اور آخر میں آپ سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں، آپس میں صفوں میں اتفاق پیدا کر دو،
کیا کرنا ہے؟ اتفاق پیدا کر لو. بھائی بھائی کا دشمن جو بنا بیٹھا ہے، حسد کی آگ ہے، جلن بہت زیادہ ہے، جلن اتنی زیادہ ہے. 4 لوگ حضرت کو جاننے لگ جائیں تو مولوی نکل کے کہنے لگتا ہو وہ تو بڑا خراب آدمی. یہ بڑی دور تک آ گئے حسد کی جلن ہے. جس کا سینہ حسد سے پاک ہوگا حضور نے اسے جنت کی بشارت فرمائی ہے. جس کے سینے میں بغض نہیں ہوگا وہ جنتی ہے. سبحان اللہ ہے. لیکن ہمارے سینے تو پاک ہی نہیں ہے. کتنے پاک ہیں ہمارے سینے؟ خود فیصلہ کیجئے گا. کیا ہم ایسے ہیں جس کا کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، کسی کی کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے؟ اللہ ماشاءاللہ 1-2 نکلیں گے، ورنہ کسی کی خالہ سے ناراضگی، کسی کی بھوبی سے، کسی کی چچا سے، کسی کی تائی سے، کسی کا تایا زاد بھائی سے، کسی کی بہن سے، کسی کی بھوبی زاد بہن سے. یہ ہیں کہ نہیں اختلافات ہمارے بیچ میں؟ اگر اللہ رسول کے سامنے کھڑا ہونے کا آپ حوصلہ رکھتے ہیں تو پھر یہ نفرتیں ختم کر دیجئے. میرے نبی ممبر پہ آئے اور اعلان کیا، لوگوں جس سے اپنے لوگ ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو حضور کو دیکھ کے بات سن رہے ہیں. یعنی قیامت تک عبادت کرنے والا کوئی صحابی کی پہلی نظر کے برابر نہیں ہو سکتا. قیامت تک سجدہ کرنے والا صحابی کی ایک نظر کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. اس جماعت سے میرے نبی کہہ رہے ہیں جن میں صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، ابو ہریرہ ہے، حذیفہ ہے. ایسے ایسے صحابی ہیں سرکار کی، طلحہ ہے، زبیر ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. ان کے بیچ میں بیٹھ کے میرا نبی کہتا ہے جس سے اپنے لوگ ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کر کے چلے جائیں. میرے نبی نے اعلان کیا ہے. حضور کا ایک جوان صحابی اٹھا ہے، اٹھ کر کے اپنی خالہ پھوپھی کے دروازے پر گیا. خالہ ہے یا پھوپھی رشتے میں لگتی ہے. دروازے پہ جا کے دروازہ بجا دیا. ابھی وہ ایمان نہیں لائی ہے. اندر سے آواز آئی من دق الباب. دروازے پہ کون ہے؟ کہا تیرا بھتیجا یا بھانجا آیا ہے. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آج میرے آقا نے اعلان کر دیا ہے جس سے اس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. میں معافی لینے کے لیے آیا ہوں. پہلے معافی دے دے. اگر تو راضی ہو جائے گی تبھی میرا محبوب راضی ہوگا. جیسی خالہ نے دروازہ کھولا ہے، کیا واقعی تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں میرے نبی نے یہ بات کہی ہے. کہا میں ایسے یقین نہیں کرتی ہوں، چل مجھے بھی اس کے دروازے پہ لے کر کے چل. سکی خالہ نے بیٹ بھانجے کا ہاتھ پکڑا ہے اور نبی کے دروازے پہ آئی ہے. آقا کریم کو دروازے پہ بلایا اور عرض کرتی ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. کہا ہاں میں نے یہ اعلان کیا ہے. اس نے کہا محبوبہ اب اس کی معافی بعد میں ہوگی، پہلے ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لے. میرے نبی نے کہا ہے ایسی بھی کیا جلدی ہے. وہ کہتی محبوب معاف کر دے، میری سمجھ میں اب آیا ہے جو دشمنوں سے بھی ایسی وفا کرتا ہے وہ اپنوں سے کیسی وفا کرنا جانتا ہو. عشق محبت عشق محبت سرزمین نواسا سرزمین نواسا. سنو، لاکھ کلپ لگے کپڑے پہنو، میں یہ پہنے بیٹھا ہوں. یہ جبہ صاف ہے، آپ بھی پہن لیں، سب پہن لیں، سب کچھ پہن کر نا اگر یہ اندر سے صاف نہیں ہے نا تو اس کی کوئی اوقات نہیں. یہ اگر اندر سے صاف نہیں ہے تو اس کی کوئی اوقات نہیں. آپ کتنے کلپ لگا کے مسجد میں جاؤ، بہترین خوشبو لگا کے، اور اندر محل بھرا ہے، اس میں محل ہے، تو پھر جیسے جاؤ گے ویسے ہی لوٹاؤ گے. حسد لے کے مسجد میں جاتے ہیں. مسیحیت کا نقیب کہتا ہے سن، چٹائی پہ کپڑا مار کے بیٹھنے والے، یہ مٹی ہے تیرے کپڑوں پہ لگے گی تو لوٹے 2 لوٹے سے دھل جائے گی، لیکن یہ جو لگا کے آیا ہے محل، یہ 7 سمندر سے بھی دھلنے والا نہیں ہے. مالک یہ کیسے دھلے گا؟ تو مالک کہتا سن، عاجزی کے 2 آنسو گرا کے دکھا دے، جو کام 7 سمندر کا پانی نہیں کر پائے گا میں تیرے 2 آنسوؤں سے تیرے اس دل کو صاف کر کے دکھا دوں گا. یہ صاف ہونا چاہیے، اس کو صاف کیجئے گا. اس کو
اگر کسی کو آگے بڑھتا ہوا آپ دیکھیں نا تو حسد نہ کریں، یہ کیسے چلا گیا یار، اس کو کچھ نہ کچھ لگ جائے، گر جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹے، اس کا نقصان ہو جائے، یہ بالکل نہیں، بلکہ رب ہمارا کریم ہے کہ مالک جیسے ان کو عزت دی ہے ایسے ہمیں بھی دے دے، جیسے ان کو مقبولیت دی ہے ہمیں بھی دے دے، ہے نا؟ تو رب سے مانگے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں حاسدوں کے دل کبھی تسلی نہیں پاتے، وہ سوتا بھی ہے نا تو اندر سے جلتا رہتا ہے، تسلی انہی کو ملتی ہے جن کے دل اندر سے صاف ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، عمارت بہت اونچی ہے 10 مالہ، نیند نہیں آ رہی ہے، سلپ ویل کے گدے ہیں، بہترین 5 اسٹار اے سی لگایا ہے نا، 2 ٹن کا اے سی ہے، پھر بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں، کہہ رہا میڈیکل سے نیند کی گولی لے آؤں، کھا لی پھر بھی نیند نہیں آ رہی، پوری ڈبی کھا جاتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے۔ لیکن کبھی تم نے کسی مزدور کو دیکھا ہے کہ وہ کبھی نیند کی گولی کھاتا ہو؟ ہے نا؟ آپ کھیتی کرنے والے، ہم نے اپنے خاندان کو دیکھا ہے، ہم بھی کھیت پہ جاتے ہیں، اپنی زمینیں دیکھتے ہیں، تو جب تھکو نا مینڈ پہ لیٹ جاؤ تو وہاں بھی ٹھنڈی نیند آ جاتی ہے۔ کیوں؟ سنیں، وجہ صرف یہ ہے، نیند جو ہے نا پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، پیسوں سے گدے خریدے جاتے ہیں، نیند خدا کی رحمت سے آیا کرتی ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ جن کی عمارتوں میں کسی کے حق کا 1 روپیہ لگا ہوتا ہے، پھر انہیں نیند کی گولیوں سے بھی نیند نہیں آتی ہے۔ جن کی بنیادوں میں غریبوں کی آگے تبھی ہوتی ہے، انہیں پھر دوائیاں بھی نیند نہیں دیتی ہے۔ اور جو لوگوں کی دعائیں لے کے لیٹا کرتے ہیں، وہ خاک پہ بھی لیٹ جائیں تو اللہ انہیں جنت کی ٹھنڈی راحت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ، دل صاف کریں گے، بھائی بھائی کو معاف کرے گا انشاءاللہ، کریں گے معاف انشاءاللہ، رشتوں میں باہمی پیدا کرے، محبت پیدا کرے۔ 4 ہو گئے ہیں، ہے نا؟ اب کچھ باتیں ہمیں صوفی صاحب قبلہ سے بھی تبرکاً سننی ہے۔ بڑی خانقاہ کا بڑا شہزادہ آیا ہے، بڑے لوگ آئے تو بڑی باتوں کو نظر انداز نہ کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے جیسے لوگوں کی گھنٹے 2 گھنٹے کی گفتگو، ایسے بزرگوں کی 2 منٹ کی گفتگو ہماری زندگی بدل سکتی ہے نا؟ فرمایا گیا، محبوب ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، میرا نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، ہمیں نبی رحمت کی سنتوں کو اپنانا ہے، ان کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کے دیے ہوئے جو اصول ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جوانوں مسلمان وہی مسلمان ہے جو اپنی زندگی میں حضور کے کردار کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح معنی وہی ہے، اس کی ظاہر بھی نبی بولے، اس کا باطن بھی نبی بولے، اور ایسی زندگی جی کے جاؤ، مر جانا ہے۔ دیکھ، اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے، لو بھائی مر گیا ہم، اب تقریریں کون کرے گا، نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ 2 دن ٹینشن ہوتی ہے لوگوں کو بھی، جن کا دوست ہوتا ہے وہ نئے دوست بنا لیتے ہیں، جن کا باپ ہوتا ہے نا اولاد بھی صبر کر کے بیٹھ جاتی ہے، بیوی بھی صبر کا پتھر رکھ لیتی ہے، کسی کو آپ کی یاد نہیں آنی ہے، پھر اپنی اپنی قبر میں ہونی ہے۔ تو کیوں نہ ایسی زندگی گزارے کہ جب کفن میں لپٹ کے جا رہے ہو نا تو پھر ہمارے کفن کی خوشبو یہ کہے، لہد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اب آخر میں ایک نعرہ میں لگا رہا ہوں، جواب دیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ میں چاہتا ہوں اس نعرے کے بعد میں حضرت بولا، جیسا مہمان ویسا دسترخوان، ہے نا؟ کدھر گئے محفوظ بھائی؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میں نعرہ لگانا چاہتا ہوں حضرت کے اقبال میں، نبی رہی صوفی ملت، ہے نا؟ تشریف لائیں گے اور مبارک کلمات سے نام سامعین کو محظوظ فرمائیں گے، ہے نا؟ مگر چاہیے کہ نعرہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ مجھے پتا ہے لوگ بیکار نہیں رہے، اچھے ہی لوگ رہ گئے، اتنی رات گئے تو اچھے ہی لوگ رک سکتے ہیں نا، جنہیں جانا تھا چلے گئے، ٹھیک ہے نا بابو؟ 10 منٹ میں 4 بج جائے گا، پھر فجر بھی ہونی ہے نا، پتا ہے فجر کس ٹائم ہو رہی ہے؟ گھڑی دیکھو، ٹھیک۔ ایک نعرہ میں لگا رہا ہوں، آپ کو جواب دینا، نعرہ تکبیر۔